ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کی آڈیو سٹوری ہے دمشق کے قید خانے میں، مصنف عنایت اللہ التمش۔ ہمارے استبل کے حاکم فریڈرک کے بیٹے ہنری نے مجھے تمہاری ساری باتیں سنا دی تھیں، جولین نے کہا۔ میں شاہ راڈرک کے سامنے انجان بنا ہوا ہوں۔ میں انہیں واپس لے جا رہا ہوں اور اس سے ایسا انتقام لوں گا کہ اس کی بادشاہی خاک میں مل جائے گی۔ اگلے روز شاہ راڈرک نے جولین کو خصوصی طور پر شرف باریابی بخشا اور تنہائی میں اس کے ساتھ سبوتا کے دفاع کے متعلق باتیں کی۔ کیا مسلمانوں نے پھر کبھی سبوتا پر حملے کی جرت تو نہیں کی؟ راڈرک نے جولین سے پوچھا۔ نہیں، جولین نے جواب دیا۔ سبوتا کے قلعے کی مضبوط دیواروں سے ٹکرا کر انہوں نے اپنا سر پھوڑ لیا ہے۔ انہیں احساس ہو گیا ہے کہ سبوتا پر شہنشاہ اندلس کی دہشت ناک جنگی قوت کا سایہ ہے۔ عرب اور بربر مسلمان سبوتا کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہیں کرتے۔ تمہاری بیٹی فلورنڈا صرف خوبصورت ہی نہیں، شاہ راڈرک نے کہا، دانشمند بھی ہے اور بہادر بھی۔ اسے کسی معمولی سے آدمی کے حوالے نہ کر دینا۔ میں اس کی تربیت میں ذاتی دلچسپی لے رہا ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، جولین نے غلاموں کی طرح کہا۔ میں کچھ دنوں کے لیے فلورنڈا کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ نہ لے جاؤ تو بہتر ہے، راڈرک نے کہا۔ اس کی ماں کچھ زیادہ ہی بیمار ہو گئی ہے، جولین نے جھوٹ بولا۔ اسی نے مجھے بھیجا ہے، کہتی ہے 2-3 دنوں کے لیے فلورنڈا کو لے آؤ۔ میں ماں کے جذبات کو دبا نہیں سکتا۔ 2-3 دنوں بعد بیٹی کو واپس بھیج دوں گا۔ واپس بھیج دو گے؟ راڈرک نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ پھر اسے لے جاؤ۔ خود فلورنڈا کہتی ہے کہ وہ جلدی واپس آنا چاہتی ہے، جولین نے دوسرا جھوٹ بولا۔ تمہاری بیٹی یقیناً واپس آنا چاہے گی، راڈرک نے کہا۔ مورخوں نے راڈرک اور جولین کا ایک دلچسپ مکالمہ لکھا ہے۔ ہاں جولین، راڈرک نے کہا، تمہارے علاقے میں بڑی اچھی نسل کے باز ہوتے ہیں، مجھے شکار کے لیے باز چاہیے۔ ہاں شہنشاہ اندلس، جولین نے کہا، میں آپ کے لیے ایسے باز بھیجوں گا جو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھے۔ شکار پر ایسے جھپٹتے ہیں کہ اسے بچنے کی مہلت نہیں دیتے۔ جولین کے یہ الفاظ لکھنے والے تاریخ نویسوں نے لکھا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جولین نے اسی وقت سوچ لیا تھا راڈرک سے انتقام لینے کے لیے مسلمانوں کو اندلس پر حملہ کرنے کے لیے اکسائے گا۔ جولین فلورنڈا کو اپنے ساتھ سبوستا لے آیا اور دوسرے ہی دن وہ موسیٰ بن نصیر سے ملنے کے لیے چل پڑا۔ موسیٰ بن نصیر احتیاط کو لازمی سمجھتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عیسائی بادشاہ کسی دوسرے عیسائی بادشاہ پر مسلمانوں سے حملہ کرائے گا۔ یہ ایک پھندا ہو سکتا تھا۔ وہ ابھی جولین کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہا تھا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں اپنی بیٹی فلورا کو یہاں بلا لوں گا، جولین نے کہا۔ اس سے پوچھ لیں۔ میں اس شخص ہنری سے بات کرنا چاہوں گا، موسیٰ نے کہا۔ اسے میرا قاصد ساتھ لے آئے گا۔ اس کے آنے تک تم اپنے ساتھ آئے ہوئے حاکموں کے ساتھ میرے مہمان رہو گے۔ اسی وقت ایک قاصد کو سبوستا ہنری کو ساتھ لانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس دوران جولین نے موسیٰ بن نصیر کو اندلس اور راڈرک کے متعلق مزید باتیں بتائیں جو آج تک تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ موسیٰ، جولین نے کہا، میرے دل میں راڈرک کی دشمنی اب پیدا نہیں ہوئی۔ یہ دشمنی بڑی پرانی ہے۔ تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ اندلس میں گوتھوں کی حکمرانی تھی۔ راڈرک اندلس کی فوج میں جرنیل تھا۔ وٹیزا نام کا ایک گوتھ اندلس کا بادشاہ تھا۔ وہ فطرتاً نیک انسان تھا۔ پادریوں نے مذہب کے پردے میں خوب دولت اور جائیداد اکٹھی کر لی تھی اور وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ گھرجے گناہوں کے اڈے بن گئے تھے اور موسیٰ، پاپ کا حکم چلتا تھا۔ پادری منمانی کرتے تھے۔ چونکہ وہ مذہبی پیشوا تھے اس لیے رعایا اور فوج ان کا احترام کرتی تھی۔ بادشاہ بھی ان کے خلاف کچھ کہنے سے ڈرتے تھے۔ معاشرے کی کیفیت یہ تھی کہ امیر اور زیادہ امیر اور غریب بالکل ہی مفلس اور قلاش ہو کر رہ گئے تھے۔ رعایا دراصل شاہی خاندان کی غلام تھی۔ لوگوں سے بیگار لی جاتی یا نہایت قلیل اجرت دی جاتی تھی۔ رعایا کے لیے کوڑے اور ایسی ہی کڑی سزائیں تھیں جو ذرا سی بات پر دی جاتی تھیں۔ لوگوں پر اس قدر محصولات اور ٹیکس عائد تھے کہ وہ بھوکے رہتے اور بادشاہ کا خزانہ بھرتے رہتے تھے۔ اس سے شاہی خاندان عیش و عشرت کرتے تھے۔ وٹیزا تخت نشین ہوا۔ میری بیوی اس کی بیٹی ہے۔ وٹیزا کے دل میں مذہب کا احترام اور عوام کی محبت تھی۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی گرجوں اور پادریوں کی طرف توجہ دی۔ گرجوں کو اس نے گناہوں سے پاک کر دیا۔ پھر ان امراء اور دولت مندوں کی طرف توجہ دی جنہوں نے عوام کو بھوکا ننگا رکھ کر دولت اپنے ہاں اکٹھی کر لی تھی۔ وٹیزا نے رعایا کو ٹیکسوں سے نجات دلا کر امیروں پر ٹیکس عائد کیے۔ ان کی جائیدادوں کا حساب کتاب کر کے ان پر لاگت ٹیکس لگائے۔ اس طرح رعایا خوشحال ہونے لگی۔ مذہبی پیشوا، امراء، دولت مند تاجر اور وسیع و عریض زمینوں اور جائیدادوں کے مالک کیسے برداشت کر لیتے کہ انہوں نے عوام سے جو دولت بٹوری تھی وہ عوام کے پاس چلی جائے۔ پادریوں نے مذہب کو استعمال کیا اور فوج کو اس پروپیگنڈے سے بھڑکایا کہ شاہ وٹیزا مذہب میں دخل اندازی کر کے مذہبی پیشواؤں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فوج نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی جس کا لیڈر راڈرک تھا۔ وٹیزا کی وفادار فوج کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی جو باغیوں کے خلاف زیادہ دیر نہ لڑ سکی۔ باغیوں کو فتح حاصل ہوئی۔ پادریوں نے راڈرک کو بادشاہ بنا دیا۔ اس نے پہلا حکم نامہ یہ جاری کیا کہ وٹیزا کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ وٹیزا کو قتل کر دیا گیا
اور اندلس میں ایک بار پھر عمرہ، اعلی حکام، شاہی خاندان، جاگیردار اور پادری عیش و عشرت میں ڈوب گئے۔ موسیٰ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم نے اندلس پر حملہ کیا تو وہاں کی رعایا اپنے عیاش اور ظالم بادشاہ اور اس کے جرنیلوں کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ ہو سکتا ہے فوج بھی راڈرک سے بددل ہو جائے۔ اگر تمہاری فوج جذبے اور جوش و خروش سے لڑی تو اندلس کی فوج جلدی میدان چھوڑ جائے گی۔ موسیٰ بن نصیر نے ابھی تک اسے کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ 4-5 دنوں بعد ہنری موسیٰ کے قاصد کے ساتھ سیوستا سے آ گیا۔ معزز مہمانوں کی طرح اس کی خاطر تواضع کی گئی، پھر اسے موسیٰ کے پاس بھیج دیا گیا۔ ہنری نے فلورنڈا کے باپ کو نہیں بتایا تھا کہ اس کی فلورنڈا کے ساتھ دیوانہ وار محبت ہے اور وہ چوری چھپے ملتے رہے ہیں، اور وہ فلورنڈا کی جدائی برداشت نہ کر سکا، اس لیے اس کے پیچھے تلی تلا چلا گیا تھا۔ اس نے جولین کو اپنے تلی تلا جانے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ سیوستا میں اکتا گیا اور سیر و تفریح کے لیے گیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر کو اس نے اپنی اور فلورنڈا کی محبت کی اور ملاقاتوں کی اور فلورنڈا کے پیچھے تلی تلا جانے کی اور وہاں کی ملاقاتوں کی اور اس لڑکی کے ساتھ شاہ اندلس کی زیادتی کی یہ ساری رودات سنائی جو اوپر سنائی جا چکی ہے۔ موسیٰ نے ہنری سے بہت کچھ پوچھا۔ ہنری ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ اس طرح موسیٰ نے اپنے شکوک رفع کر لیے۔ اس نے ہنری کو مہمان خانے میں بھیج کر جولین کو اپنے پاس بلایا۔ میرے بھائی جولین، موسیٰ بن نصیر نے کہا، میں نے تمہاری ہر بات اور دوستی کی پیشکش پر غور کر لیا ہے، اپنے سالاروں، حاکموں اور مشیروں سے صلاح مشورہ کر لیا ہے۔ میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، لیکن میں اتنا بڑا فیصلہ کرنے میں آزاد نہیں۔ اندلس کوئی چھوٹا سا ملک نہیں اور اندلس کی فوج معمولی فوج نہیں۔ میں خلیفہ سے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ آج ہی قاصد کو خلیفہ کے نام پیغام دے کر دمشق بھیج دوں گا۔ تمہیں جواب کا انتظار کرنا پڑے گا۔ قاصد تیز رفتار ہوگا، پھر بھی ایک چاند جتنا لمبا سفر ہے، 1 مہینہ۔ قاصد 2-4 دن پہلے بھی آ سکتا ہے۔ تم چلے جاؤ، 25-26 روز بعد آ جانا، یا میں تمہیں اطلاع دے کر بلوا لوں گا۔ موسیٰ نے جولین کو رخصت کر کے کاتب کو بلایا اور خلیفہ کے نام ایک طویل پیغام لکھوایا۔ جولین کی رام کہانی تفصیل سے لکھوائی۔ اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا، جو صحیح معنوں میں مرد مومن تھا۔ اسلام کو سمندر پار پہنچانے کے جذبے سے وہ سرشار تھا۔ انہی دنوں محمد بن قاسم کو ولید بن عبد الملک نے ہی ہندوستان بھیجا تھا۔ حجاج بن یوسف اس کا دستے راز تھا۔ موسیٰ نے جولین کی تمام باتیں لکھ کر خلیفہ کو لکھا۔ یہ تو ایک اتفاق ہے کہ جولین ایک تناور درخت سے کٹے ہوئے ٹہن کی مانند ہماری جھولی میں آ گرا ہے۔ میں اپنی بات ان الفاظ میں پیش کرتا ہوں کہ ایک عرصے سے میری نظریں اندلس کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اسلام کا پیغام مصر اور افریقہ کے ساحل پر آ کر رک گیا ہے۔ میں نے کئی بار طنجہ کے ساحل پر کھڑے ہو کر اندلس کی طرف دیکھا ہے اور سمندر کا سینہ چیر کر اندلس پر حملے کے منصوبے بنائے ہیں۔ اب ایک عیسائی حکمران نے تعاون کی پیشکش کی ہے تو ہر پہلو پر غور کر کے مجھے اندلس کی طرف پیش قدمی کی اجازت دیں۔ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں۔ میرے پاس جو فوج ہے وہ تقریباً تمام کی تمام بربر ہے۔ بربر وحشی اور خونخوار قوم ہے۔ ان کی فوج کو میں نے نظم و نسق کا پابند بنا دیا ہے، لیکن یہ چین سے بیٹھنے والے لوگ نہیں۔ جنگ و جدل ان کا فطری تقاضا ہے۔ سرکشی پر یہ آمادہ اور تیار رہتے ہیں۔ انہیں زیادہ عرصے تک نظم و نسق اور قواعد و ضوابط کی لگام نہیں ڈالی جا سکتی۔ انہیں کچھ عرصہ اور اسی طرح فارغ اور پابند رکھا گیا تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گے یا قواعد و ضوابط سے باغی ہو جائیں گے، اور یہ اسلام سے بھی باغی ہو سکتے ہیں۔ خلیفہ المسلمین، میں انہیں سیوستا پر حملوں، محاصروں وغیرہ میں مصروف رکھتا رہا ہوں، لیکن کچھ عرصے سے یہ سلسلہ بھی بند ہے۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ اس بربر فوج کو کوئی میدان جنگ دیا جائے تاکہ یہ دشمن کا اور اپنا خون بہانے کا نشہ پورا کر لیں۔ اس نشے کے علاوہ ایک وجہ اور بھی ہے، انہیں مومن اور مجاہد بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اندلس کا رخ کیا جائے تاکہ یہ لوگ کفرستان میں جا کر فتح حاصل کریں اور اسلام کو فروغ دیں۔ اس طرح اسلام ان کے رگ و ریشے میں اتر جائے گا۔ قاصد ہفتوں دنوں بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا جواب لے کر آ گیا۔ جواب حوصلہ افزا تھا، البتہ خلیفہ نے زور دے کر لکھا تھا کہ احتیاط لازمی ہے۔ جو لوگ دین اسلام سے باہر ہیں ان پر مکمل طور پر بھروسہ اور اعتماد کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ خلیفہ نے احتیاط کے سلسلے میں لکھا کہ جولین کو کسی طرح آزما لیا جائے۔ اگر والی سیوستا جولین آزمائش پر پورا اترے تو دمشق اطلاع دی جائے، یہاں سے کمک اور دیگر ضروری سامان جلدی بھیج دیا جائے گا۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کا جواب اپنی مشاورتی مجلس کو پڑھ کر سنایا اور سب سے مشورہ طلب کیا۔ عربوں کی ذہانت مشہور ہوا کرتی تھی۔ اس مجلس نے کچھ ہی دیر غور و خوض اور تبادلہ خیالات و تجاویز کے بعد جولین کو آزمانے کا ایک طریقہ سوچ لیا۔ ایک ایلچی کو سیوستا روانہ کر دیا گیا کہ جولین کو یہاں آنے کا پیغام دے آئے۔ جولین تو جیسے اسی پیغام کا منتظر تھا۔ وہ پیغام ملتے ہی عجلت میں تیار ہوا۔ اس نے ڈنیس کے بھائی اوپاس کو بھی، جو سیوستا میں رہتا تھا، ساتھ لے لیا۔ اس کے ساتھ فوج کا ایک اعلیٰ افسر اور 100 سواروں کا حفاظتی دستہ تھا۔ یہ شاہی قافلہ مسافت طے کر کے موسیٰ کے دارالحکومت قیروان پہنچا تو جولین بغیر آرام کیے موسیٰ سے ملا۔ تاریخوں کے مطابق اس ملاقات میں ڈنیس کا بھائی اوپاس اور جولین کی فوج کا افسر اعلیٰ بھی اس کے ساتھ تھا۔ یہ ایک تاریخی ملاقات تھی۔ اسی ملاقات میں مسلمانوں پر اندلس کے دروازے کھلے تھے۔ میرے بھائی جولین، موسیٰ بن نصیر نے کہا،
دمشق سے اجازت آ گئی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم ثابت کرو کہ اندلس کے بادشاہ راڈرک کو تم ایسا دشمن سمجھتے ہو کہ حالات کیسی ہی پلٹیاں کیوں نہ کھا جائیں تم اس کے ساتھ دوستی بحال نہیں کرو گے۔ یہ ثبوت پیش کرنے کا کوئی طریقہ تم ہی بتاؤ، جولین نے کہا۔ میں تو لمحے گن رہا ہوں کہ وہ وقت کب آئے گا جب میں اس بدکار راڈرک سے اپنی بے عزتی کا انتقام لوں گا۔ امیر محترم، اوپاس نے کہا، میرے اس بھائی کی روح مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی، جس کے خلاف راڈرک نے بغاوت کرائی اور اس کی بادشاہی کا تخت الٹ کر خود بادشاہ بن گیا اور میرے بھائی ڈنیس کو قتل کرا دیا۔ اب اس نے ہمارے خاندان پر ایک اور وار چھپ کر کیا ہے۔ اگر آپ ہماری جگہ ہوتے تو انتقام لینے کے لیے ایک دن کا انتظار بھی گوارا نہ کرتے۔ اگر آپ جتنی فوج ہمارے پاس ہوتی تو ہم مدد کی بھیک مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پر نہ آتے۔